بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں سحری کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ ناظرین کرام، آپ اس پروگرام کو سن سکتے ہیں ریڈیو آواز 107 کی فریکوینسی پر اور دیکھ سکتے ہیں 94 نیوز پر۔ یقیناً آپ کی محبتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، آپ کا پیار ملتا رہتا ہے، اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے۔ ایفل ڈیولپر منڈی بہاؤالدین، الاسوال منڈی بہاؤالدین اور ایم بی پراپرٹیز کے تعاون سے یہ آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے، آپ تک نشریات پہنچ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے خصوصی پروگرام میں میرے ساتھ اسٹوڈیو کا حصہ بڑی معروف شخصیات آج تشریف فرما ہے اور ہمارے پروگرام کا حسن ہے جناب عرفان بابر صاحب۔ میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، آج آپ سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ آج اس پروگرام کا حصہ بنے۔ ناظرین سامعین، ان کے ساتھ تشریف فرما ممتاز عالم دین، نامور مذہبی اسکالر جناب علامہ قاری محمد عدنان قادری جلالی صاحب، انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضور، بہت شکریہ، آپ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے، پروگرام میں شرکت کی آپ نے۔ ناظرین و سامعین، ان کے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بڑی معروف ثنا خان مصطفیٰ اور اسلام آباد سے آج خصوصی طور پر اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں شاہد رسول رضا قادری صاحب اسلام آباد سے، انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، سحری کے اس خصوصی پروگرام میں آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی ہے۔ ناظرین و سامعین، آج میرے اسٹوڈیو کا حصہ بڑے معروف اینکر جناب راجہ ذوالفقار صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ راج صاحب کیسے ہیں آپ؟ راج صاحب، سحری کی خصوصی نشریات میں آپ سب مہمان تشریف لائے، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ اور سامعین و ناظرین، آج بات ہو رہی ہے، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ فضائل امت مسلمہ کے حوالہ سے بالکل اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا، چونکہ وقت کا دامن بڑا قلیل ہوتا ہے اور ہم نے ایک نعت شریف بھی شامل کرنی ہے، اور اسی انداز میں آج علامہ صاحب سے ہم گفتگو بھی کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ فضائل امت مسلمہ کے حوالہ سے قبلہ بات کی جائے، تو وقت کا دامن قلیل ہے بالکل، اور مہمان بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم المعصومین۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ہمارا گفتگو کا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی ضروری اور بڑا ہی اہم ہے کہ امت مصطفیٰ کا جو مقام مرتبہ ہے، جو رب نے اپنے محبوب کے توسط سے اس امت کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، کہ رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ میں نے تمہیں بہترین امت بنا کے پیدا فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی یہ اس امت کو رب نے سحر عطا فرمایا ہے۔ جبکہ دیگر جتنی بھی امتوں کا ذکر آیا ان امتوں کے نام سے رب نے انتخاب فرمایا، یہود کا ذکر آیا تو یہود کو یہود کے نام سے بلایا، اسی طرح دیگر امتوں کا ذکر آیا تو ان کے نام سے ذکر کیا گیا، لیکن اس امت مصطفیہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ رب نے اس امت کا جب ذکر فرمایا تو امت خیر کے ساتھ ذکر فرمایا کہ یہ امت خیر ہے، امت خیر ہے، یہی امت ہے جس کو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا ہے، انہی کے ذریعے سے لوگوں کو میں نے ہدایت عطا فرمانی ہے۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام کا اس اپنی امت کے لحاظ سے جو ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر حدیث ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کی حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں کہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام بیٹھے تھے تو ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا، تو دوستوں نے اس کی کچھ تعریف بیان کر دی، تو جب اس کی تعریف بیان کی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وجبت۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر جنازہ گزرا، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں نے، دوستوں نے، جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس کے بارے میں کچھ عجیب قسم کی گفتگو کی، تو میرے محبوب نے فرمایا وجبت۔
اب جب یہ 2 دفعہ میرے محبوب دونوں جنازوں کے اوپر میرے محبوب نے فرمایا کہ واجبت، تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور پہلا جنازہ گزرا، ہم نے اس کے لیے تعریفی جملے کہے تو آپ نے فرمایا کہ واجبت، اب جب دوسرا جنازہ گزرا ہے تو ہم نے اس کے لیے اس کے اعمال کے لحاظ سے بات کی کہ یہ برا ہے، یہ معاشرے کے لیے ذلت ہے، تو آپ نے پھر بھی فرمایا واجبت۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہاں پہ جواب مبارک تھا وہ امت کے لیے ایک بہت بڑا مرتبہ مقام ظاہر ہو رہا تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، اے میرے غلاموں تم معمولی نہیں ہو، تم بڑے خاص ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم نے اس کے لیے اچھائی کی گواہی دی، اللہ نے تمہاری گواہی قبول فرما کے لیے اس کے لیے اچھا فیصلہ فرما دیا ہے اور اس سے اچھا فیصلہ فرما کے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم جو دوسرا گزرا اس کے بارے میں اس کے اعمال کا تذکرہ کیا تو اللہ نے اس کی جو تمہاری گواہی اللہ کے دربار میں پہنچی تو رب نے تمہاری گواہی کو سن کر اس کے لیے اس کے اعمال کے لحاظ سے فیصلہ فرما دیا ہے۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر گواہ ہو، جب تم گواہی دے دیتے ہو تو اللہ کے دربار میں تمہاری گواہی جلد ہی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ خاصہ رب نے اس امت کو ہی عطا فرمایا۔ جی جی بالکل بالکل۔ جی ناظرین اکرام، ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ وہی عرفان بابر صاحب تشریف فرما ہے۔ عرفان بابر صاحب، سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ پھر میں خوش آمدید کہوں گا، آپ پروگرام میں آج تشریف لائے اور یقیناً اس پروگرام کی چاشنی میں مزید اضافہ ہوا ہے، تو ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے سحری کے حوالہ سے؟ بہت شکریہ، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بابرکت، اس پرنور اور زبردست گھڑیوں میں مجھ جیسے ایک عام سے انسان کو بھی آپ نے بلایا۔ تو میرا یہ پیغام ہے اس رمضان کے حوالے سے کہ رمضان جو ہے وہ آپ کو صبر، تحمل اور برداشت، جی جی بالکل، وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے تحمل سے پیش آنا ہے اور آپ نے برداشت پیدا کرنا ہے اپنے اندر۔ بالکل، جب یہ تینوں جذبے آپ کے اندر ہوں گے تو پھر روزے کا جو ہے اصل آپ کو مزہ بھی ہوگا اور روزے کی جو اصل ایک اس کی منزل ہے وہ آپ کو ملے گی۔ جی بالکل۔ تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ صبر سے پیش آئیں، صبر کریں، تحمل سے پیش آئیں اور برداشت کریں، اس سے معاشرے میں بھی بہتری آئے گی اور اسلامی طور پہ بھی اس میں جو ہے بڑا فائدہ ہوگا۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ جی ناظرین کرام، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ممتاز ثنا خوان مصطفیٰ جناب شاہد رسول رضا قادری صاحب، میں التماس کروں گا کہ حضور ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں آپ پیش فرمائیے۔ جی خوبصورت کلام۔ کوئی اس لیے کا ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کا حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہلو لگی کیا بات ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں
واہ 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 واہ. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنائے عظمت یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنائے عظمت نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بہت اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں اور میرے آقا کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کی مجھ پہ ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. ناظرین و سامعین چونکہ وقت بالکل قلیل ہے اور ہمارے درمیان موجود ہیں معروف اینکر جناب راجہ ذوالفقار صاحب. راجہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. آپ پروگرام کا حصہ بنے اور یقیناً سحری کے ان خوبصورت لمحات میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ گھڑیاں کبھی کبھی میسر آتی ہیں اور زندگی میں ہو سکتا ہے پھر ہم اس جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یہ تو مالک کائنات جانتا ہے. تو آج علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان عرفان بھائی تشریف فرما ہیں, تو اس خوبصورت گلدستے کے بارے میں اور 94 نیوز اور ریڈیو آواز کے حوالہ سے ہمارے ناظرین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور یہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہے کہ آپ لوگوں کی وساطت سے اس طرح ہم تمام دوست جو ہیں وہ رمضان شریف کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں اکٹھے ہوئے ہیں. جی جی. اور جس طرح آپ نے گلدستہ کا میں بلکہ یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک خاص صلاحیت دی ہے کہ آپ نے ایک ہار میں ہیرے جواہرات لال موتی فروزہ اور نیلم پتہ نہیں کیا کچھ اکٹھے پرو دیا ہے. جی جی. اور یہ آپ کی مطلب مہارت ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیزیں عطا کی ہے. تو لیکن دنیا داری کے حوالے سے یا دوسرے سے بلکہ رمضان کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں گا, میں پریکٹیکل بات کروں گا کہ کیونکہ سحری کی ٹرانسمیشن ہے. جی جی بالکل. تو یہ ایک ابتدا ہے, آغاز ہے. اس کے ساتھ ہم رمضان مبارک کا جو روزہ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں, جس میں جس طرح عرفان صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ صرف کھانے پینے کا اور جسم کا نہیں ہے. جی جی. انسان نے اپنے نفس کے خلاف جو جہاد کرنا ہوتا ہے ہمیں اس کا بھرپور موقع ملتا ہے. بالکل. اس ایک بابرکت ماہ میں ہم ہمارے اندر جو بے شمار خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں ان کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. جی جی. اور انسانوں کے ساتھ اخلاق رویہ اور باقی چیزیں بھی. جی جی. اور یہ بھی اللہ کا اس کے ساتھ شکر ہے کافی حد تک میں اپنے ملک کی بات کروں گی جی 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 کہ سحری میں ہماری خوراک ٹھیک ہوتی ہے. جی جی. لیکن افطاری کے وقت ہم پکوڑے سموسے فاسٹ فوڈ کافی چیزوں میں چلے جاتے ہیں. جی بالکل. جس میں میں بھی شامل ہوں. جی جی بالکل. لیکن وہ تنگ ہوتے ہیں لیکن باز نہیں آتے. باز نہیں آتے بالکل. اس کا بھی کوئی نہ کوئی آپ جیسے لوگ کو حل بتائیں کہ وہ بھی ایسی خوراک ہے جس سے
کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی حکیم بھی ہیں، تمہاری صحت بھی ٹھیک ہے۔ جی بالکل بالکل، ظاہری بات ہے جب دن بھر کی بھوک اور پیاس ہوتی ہے تو پھر یہ تلی چیزیں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے معدے کو ڈسٹرب کرتی ہیں، تو ہمیں لیکن مزہ تو آتا ہے اس میں، پھر وہ شوق میں بندہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ پاک روزے کی برکت سے صحت کاملہ عطا کرے سب کو۔ تو بالکل ناظرین کرام، ابھی دوبارہ ایک مرتبہ پھر میں علامہ صاحب کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، اور بات ہو رہی ہے فضائل امت مسلمہ کے حوالہ سے۔ میں بالکل اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں، فضائل امت مسلمہ کے حوالہ سے مزید تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھائیے۔ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، اسے تو بے شمار خاصیت ہیں جو رب نے اس امت کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عطا فرمائی ہیں۔ تو ان میں ایک مسلم شریف کی حدیث میں سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلنا علی الناس بثلاثہ، رب نے ہمیں تمام لوگوں میں سے 3 خاص خصوصیات عطا فرمائی ہیں، تمام لوگوں میں سے جو رب نے کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی، کسی کو بھی رب نے یہ خاصیت نہیں دی جو رب نے میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ صفوفنا کصفوف الملائکہ، اور میں سب سے پہلی خاصیت کہ یہ جو صف کی صورت میں میری امت کھڑی ہو کر اپنا فریضہ نماز، اپنا عبادت عطا کرتی ہے، اس امت سے پہلے رب نے کسی کو نہیں دیا۔ کیا بات، کیا بات! ملائکہ کا خاصہ تھا، ملائکہ صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، رب نے یہ میری وجہ سے میری امت کو سحر عطا فرمایا ہے۔ جعلت لنا الارض کلھا مسجدا، دوسری خصوصیت کہ پہلی امتوں کے لیے تو یہ پابندیاں تھیں کہ وہ اپنے عبادت خانوں کے علاوہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، اپنے عبادت خانے کے اندر ہی حد قائم کر کے اپنی عبادت کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ لیکن جب میں محمد نے اپنا قدم زمین پر رکھا، اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی برکت سے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ سبحان اللہ! اب میرا غلام جہاں بھی فریضہ عبادت عطا کرے گا، اللہ میری امت کے اس فریضہ عبادت کو فوراً شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری خصوصیت جو اسی حدیث کے اندر ہمارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی، جو اس دوسری کے ساتھ بڑی خاص اٹیچ ہے۔ پہلے فرمایا جعلت لنا الارض کلھا مسجدا، پھر فرمایا جعلت تربتھا لنا طہورا، کہ زمین اتنی برکت والی بنا دی، اتنی برکت والی بنا دی کہ زمین کی مٹی کو اتنا پاک کر دیا، اگر میرے غلاموں کے لیے پانی میسر نہ ہو تو اس زمین کی مٹی سے طہارت اختیار کر لیں اور فریضہ عبادت ادا کریں، اللہ ان کی عبادت کو پھر بھی شرف قبول۔ کیا بات! سبحان اللہ! یہ خصوصیات ہیں جو رب نے فقط صرف اور صرف محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اور میں اختصار کے سراخر پہ کہ ایک جو ہمیں ایک خصوصیت عطا کی ہے وہ دیگر امتوں کے لحاظ سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، کہ دیگر امتوں کے لیے یہ ضابطہ تھا کہ وہ اپنے مال کا 44واں حصہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، لیکن جب اس امت مصطفیہ کی باری آئے تو مال کا 40واں حصہ مقرر کیا گیا۔ لیکن پھر ہمارے لیے بڑی بدبختی ہے کہ ہم اس 40ویں حصے کو دیتے وقت بھی کہیں کہ یہ معاذ اللہ کوئی ٹیکس ہے جو ہم نے ہر سال دینا ہے، نہیں، وہ کہاں 44واں حصہ، یہ کہاں 40واں حصہ۔ لہٰذا اگر یہ امت اپنا منصب فریضہ عبادت سمجھ کے اپنے مال سے زکوٰۃ کا حصہ نکال کر 40واں حصہ خوشنودی کے ساتھ رب کی رضا چاہنے کے لیے ادا کرے گی تو اللہ ان کے مالوں کو مزید پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ بے شمار رب نے خصوصیات عطا فرمائی ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی وہ خصوصیت جو ہمارا ایک منصب ہے، ہمارا ایک سٹیٹ ہے، جو رب نے ہمیں ایک منصب دیا ہے، ہمیں اپنے اعمال کے لحاظ سے اس منصب کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان خیال کرنے کی توفیق عطا۔ جی بالکل، اور قادری صاحب اللہ رب العزت نے یہ لیلۃ القدر والی وہ عظیم رات بھی تو اسی امت کو عطا کی ہے جو کسی امت کو عطا نہیں کی ہے۔ اور میں یہاں پہ آپ نے یہ بات چلا دی ہے تو میں عرض کر دوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے تورات کے صحائف دیے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ حافظ ابن کثیر میں لکھا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھ کے نا اس کے اندر ایک قوم کا ذکر آیا تو فوراً کوہ طور کی طرف چلے۔ ہمارے محبوب فرماتے ہیں جب کوہ طور کی طرف حضرت موسیٰ پہنچے نا تو رب سے عرض کی، مالک مجھے تو نے تورات دی ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے، اس میں قوم کا ذکر ہے، نہ تو یہ نبی ہے، نہ یہ مرسلین ہیں، یا نہ یہ پیغمبر ہیں، لیکن مقام ان کا بڑا ہے۔ رب نے فرمایا میرے موسیٰ کیا پڑھ کے آیا ہے، مجھے بھی تو بتانا۔ عرض کی مالک بے شمار وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کی خصوصیات کو بیان فرمایا، ان میں ایک بیان جو آپ نے فرمایا کہ مالک اس قوم کو تو نے یہ خصوصیت دی ہے، انا جیلہم فی صدورہم، یہ خصوصیت تو نبیوں کی تھی کہ وہ اپنے صحائف کو
یاد کرتے تھے۔ لیکن اس قوم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اپنے نبی پہ آنے والی کتاب کو اس قوم کا بچہ بچہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لے گا، یہ کسی کا خاصہ نہیں ہے، یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے۔ تو پھر وہاں پہ آپ نے عرض کی مالک میں تیرا کلیم ہوں، میں تمنا کرتا ہوں یہ قوم میری امت میں داخل فرما۔ تو رب نے فرمایا تلک امت احمد، اے میرے موسیٰ جیسے میں نے اپنے نبی کو بے مثل بے مثال بنایا ہے، ایسے ہی نبی کی امت کو بھی بے مثل بے مثال بنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے اس خوبصورت گلدستے کو۔ راجہ صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آج اس سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ جناب شاہد رسول رضا قادری صاحب، آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ اپنی خصوصی محبتیں لے کر اسلام آباد سے آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں۔ جناب علامہ قاری محمد عدنان قادری جلالی صاحب، آپ کا بے حد مشکور، آپ ہمیشہ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، اور آج ایک مرتبہ پھر خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے امت مسلمہ کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ جناب بھائی عرفان بابر صاحب، آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ بھی تشریف لائے اور خصوصی طور پہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ خصوصی پروگرام ایفل ٹاؤن، ایم بی پراپرٹیز اور الاسب مال اپارٹمنٹس کے تعاون سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یقیناً انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آنے والا وقت مثلاً روزے کی ہم تیاری کرنے لگے ہیں، اور یقیناً منڈی بعدین اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا جاتا ہے، اور ہم روزے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔